ناظرین، اکثر یہ سوال ہمیں سننے کو ملتا ہے کہ جب بھی ہسبینڈ وائف کی سپریشن ہوتی ہے تو دو صورتوں کے اندر جو ہے وہ سپریشن ہو سکتی ہے۔ ایک تو یہ کہ ہسبینڈ جو ہے وہ وائف کو ڈائیورس دے دے، سیکنڈلی جو وائف ہے وہ کورٹ میں جا کے کیس فائل کرتی ہے خلا کا، اور تھرو خلا جو ہے وہ سپریشن ان کی ہو جاتی ہے۔ یہاں پہ ایک بڑی اہم چیز جو ہے وہ آج آپ لوگوں سے ڈسکس کرنے جا رہے ہیں، اور یہ بڑا اہم پوائنٹ ہے جو کہ آنریبل سپریم کورٹ نے ریسنٹلی اپنے ایک فیصلے کے اندر جو ہے وہ یہ ساری چیزیں ڈسکس کی۔ فرسٹ جو میں نے آپ کو پوائنٹ بتایا، ڈائیورس وہ رائٹ ہے ہسبینڈ کا، لیکن اس کے بعد جب وائف جو ہے وہ کورٹ میں جاتی ہے کیس فائل کرنے کے لیے، تو وہاں پہ اس کے لیے جو سب سے مین پوائنٹ ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ کھلا جب وہ فائل کرے گی تو ایسی صورتحال میں جو اس کا حق مہر ہے، جو اس نے بینیفٹس لیے ہیں، وہ سارے جو ہیں اس کو ریٹرن کرنے پڑتے ہیں۔ تو یہاں پہ آنریبل سپریم کورٹ کی ایک لیٹسٹ ریفرنس ہے، وہ انشاءاللہ آپ سے شیئر کریں گے۔ اس میں اس چیز کو بڑا ڈیٹیل کے ساتھ جو ہے وہ ڈسکرائب کیا گیا ہے، اور یہ ویڈیو ان لوگوں کے لیے بڑی امپورٹنٹ ہے جو کہ کسی نہ کسی وجہ سے جو ہے وہ سپریشن چاہتے ہیں، لیکن ان لوگوں کو یہ بھی خطرہ ہوتا ہے کہ جی جو ہمارا حق مہر ہے وہ بھی، ہمارا حق مہر بھی ہمیں ملے اور سپریشن جو ہے وہ بھی ہو جائے۔ تو ایسی صورتحال میں آپ لوگوں کے پاس دو آپشن ہیں، ایک خلا کی اور دوسری جو ہے وہ ڈیزولوشن آف میرج، اور یہ دونوں ڈیفرنٹ چیزیں ہیں۔ دونوں صورتوں میں آپ کی سپریشن ضرور ہوتی ہے، لیکن جب خلا کی اسپیسیفکلی آپ کیس فائل کرتے ہیں تو ایسی صورتحال میں آپ کو جو آپ نے حق مہر لیا ہوتا ہے وہ آپ کو واپس کرنا ہوتا ہے، اور ڈیزولوشن آف میرج جو ہے وہ ناظرین آپ کی اس صورتحال میں جو ہے اس کے ڈیفرنٹ گراؤنڈز ہیں، اس میں آپ کو حق مہر جو ہے وہ نہیں واپس کرنا پڑتا۔ اب جو خلا ہے وہ آپ کی اس کا جو لا ہے وہ ویسٹ پاکستان فیملی کورٹ ایکٹ 1964 ہے، اس کے تحت آپ اس کا کیس فائل کرتے ہیں، اور جو ڈیزولوشن آف میرج ہے وہ آپ ڈیزولوشن آف میرج ایکٹ 1939 کا ہے، اس کے تحت جو ہے وہ آپ ڈیزولوشن آف میرج کا کیس فائل کریں گے۔ اور دونوں میں ڈفرنس ناظرین کیا ہے؟ دونوں میں سب سے بڑا ڈفرنس یہ ہے کہ جب آپ خلا لیتے ہیں تو آپ کو اس کا حق مہر نہیں ملتا، جبکہ ڈیزولوشن آف میرج جو ہے اس کی ٹوٹل جو ہے وہ 9 گراؤنڈز ہیں، اور ان گراؤنڈز کی بیس کے اوپر اگر آپ پروف کر دیں تو آپ کو حق مہر جو ہے وہ بھی واپس نہیں دینا پڑے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ سپریشن بھی ہو جائے گی۔ یہ ناظرین ریفرنس ہے آنریبل سپریم کورٹ کا، CPLA نمبر ہے 3268 2024۔ یہ آنریبل سپریم کورٹ کی جسٹس ہے عائشہ ملک، اور DB کا یہ فیصلہ ہے۔ اس فیصلے کے اندر ناظرین ہولڈ یہ فرمایا گیا کہ ایک فیمیل ہے جو کہ پشاور کے اندر اپنا کیس فائل کرتی ہیں ڈیزولوشن آف میرج کا، انہوں نے خلا فائل نہیں کی، ڈیزولوشن آف میرج جو ہے وہ کیس فائل کیا، اور ڈیزولوشن آف میرج کے اندر جو انہوں نے کیس فائل کیا اس نکاح نامے کے اندر جو ان کی حق مہر لکھا گیا تھا وہ ناظرین 30 تولے سونا تھا، اس کے ساتھ ایک پلاٹ تھا اسلام آباد کے اندر، اور 5 لاکھ روپے جو ہے وہ رقم تھی۔ اب اگر وہ خلا فائل کرتی تو یہ ان کو واپس کرنا پڑنا تھا، جبکہ ڈیزولوشن آف میرج کی صورت میں آنریبل سپریم کورٹ نے یہ ہولڈ فرمایا کہ جو انہوں نے اپنا کیس جو ہے وہ ثابت کیا، جو 9 گراؤنڈز ہیں اس میں یہ فعال کرتا تھا، اس طرح ان کو حق مہر بھی واپس نہیں کرنا پڑا، وہ بھی ساری چیزیں ملی اور سپریشن بھی ہو گئی۔ اب آتے ہیں ناظرین کہ خلا کی کیا گراؤنڈز ہیں اور ڈیزولوشن آف میرج جو ہے اس کی کیا گراؤنڈ ہے۔ جب بھی آپ نے کیس فائل کرنا ہے یا اگر آپ ایسا کچھ کرنے جا رہے ہیں تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے۔ خلا کے لیے سمپلی یہ ہے کہ اگر کوئی جو عورت ہے وہ سپریشن چاہتی ہے اور وہ سمپلی یہ کہہ دے کہ جی یہ بندہ جو ہے اس کے ساتھ میں حدود اللہ کا قائم رکھنا جو ہے وہ پاسبل نہیں ہے، میں اس کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی، تو آپ جو ہے وہ خلا کا کیس فائل کر سکتے ہیں۔ جبکہ ڈیزولوشن آف میرج جو ہے اس کی میں گراؤنڈز ناظرین اسکرین کے اوپر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ میں پوری ڈیٹیل کے ساتھ آپ کو جو ریلیونٹ لا ہے وہ میں ساتھ اسکرین کے اوپر اٹیچ کر دوں گا تاکہ آپ لوگوں کو آئیڈیا ہو جائے کہ کیا آپ کا کیس ان گراؤنڈز کے اندر فعال کرتا ہے۔ تو سب سے پہلے ناظرین جو اس کی گراؤنڈز ہیں وہ سیکشن 2 ہے، گراؤنڈز فار ڈگری فار ڈیزولوشن آف میرج، ڈیزولوشن آف میرج ایکٹ 1939 کا ہے۔ اچھا، اس کے مطابق کیا ہے جی، A woman married under Muslim law shall be entitled to obtain a decree for
ریزولوشن آف ہر میرج آن اینی آر مور آف دی فالوئنگ گراؤنڈز نیملی پہلا گراؤنڈ یہ ہے that the whereabouts of the husband have not been known for a period of 4 years. اگر 4 سال تک جو ہسبینڈ ہے اس کا آپ کو عطا پتہ نہیں، وہ غائب ہو جاتا ہے، تو ایسی صورتحال میں بھی آپ ریزولوشن آف میرج ایکٹ کے تحت جو ہے وہ کیس فائل کر سکتے ہیں۔ دوسری گراؤنڈ یہ ہے کہ دیٹ دا ہسبینڈ ہیز نیگلیکٹڈ اور ہیز فیلڈ ٹو پرووائڈ فار مینٹیننس فار پیریڈ آف 2 ایئرز، اگر کوئی شوہر 2 سال تک لگاتار جو ہے وہ مینٹیننس پے نہیں کرتا اور عورت یہ چیز ثابت کر دیتی ہے، تو ایسی صورتحال میں بھی آپ یہ کر سکتے ہیں۔ اچھا، اس کے اندر ایک 2A جو ہے وہ ایڈ کیا گیا ہے، اور وہ ہے دیٹ دا ہسبینڈ ہیز ٹیکن این ایڈیشنل وائف ان کنٹراوینشن آف دی پروویژنز آف دی مسلم فیملی لا آرڈیننس 1961۔ اب وہ لوگ جو چھپ چھپا کے دوسری شادی کر لیتے ہیں، یا انہوں نے دوسری شادی کی ہوئی ہے اور انہوں نے اجازت نہیں لی پہلی بیوی سے، تو ان کے خلاف جو ہے وہ بھی یہ کیس لائی کرتا ہے، اور ایسی صورتحال میں ان کو ساری چیزیں جو ہیں وہ بھی ان کے پاس رہیں گی، حق مہر بھی، اور ان کا سیپریشن بھی ہو جائے گی۔ تیسرا گراؤنڈ یہ ہے کہ دیٹ دا ہسبینڈ ہیز بین سینٹینسڈ ٹو امپریزنمنٹ فار اے پیریڈ آف 7 ایئرز اور اپورڈز، اگر کوئی شخص جو ہے شوہر جو ہے وہ 7 سال تک جیل چلا جاتا ہے، ایسی صورتحال میں بھی اگر عورت چاہے تو وہ ڈیزولوشن آف میرج کا کیس کر سکتی ہے۔ چوتھی گراؤنڈ ہے دیٹ دا ہسبینڈ ہیز فیلڈ ٹو پرفارم وداؤٹ ریزنیبل کاز ہز میریٹل اوبلیگیشنز فار اے پیریڈ آف 3 ایئرز، اگر کوئی شخص شادی شدہ ہے اور وہ اپنی جو 3 سال تک جو ہے وہ میاں بیوی کے جو آپس کے تعلقات ہوتے ہیں وہ پرفارم نہیں کرتا، تو ایسی صورتحال میں بھی جو ناظرین فیمیل جو ہے وہ اپنا کیس فائل کر سکتی ہے۔ 5واں گراؤنڈ یہ ہے کہ دیٹ دا ہسبینڈ واز امپورٹنٹ ایٹ دی ٹائم آف میرج اینڈ کنٹینیوز ٹو بی سو۔ اکثر ہم نے دیکھا ہے کہ لوگوں کی زندگیوں کے ساتھ کھیلتے ہیں، اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو اس قابل نہیں ہوتے کہ ان کی شادی کی جائے، لیکن وہ اپنی ویکنیس کو چھپانے کے لیے لوگوں کی بہن بیٹیوں کے ساتھ اس طرح کے بھی عمل کر دیتے ہیں کہ وہ شادی ان کے ساتھ ہو جاتی ہے، لیکن بعد میں پتہ چلتا ہے کہ یہ بندہ جو ہے امپورٹنٹ ہے، اور وہ شادی کے ٹائم پہ امپورٹنٹ تھا لیکن بعد میں بھی کنٹینیولی بھی وہ امپورٹنٹ ہی رہا، تو ایسی صورت میں بھی عورت جو ہے وہ ڈیزولوشن آف میرج کا کیس کر سکتی ہے۔ اس کے بعد ناظرین جو چھٹی گراؤنڈ ہے وہ یہ ہے دیٹ دا ہسبینڈ ہیز بین انسین فار اے پیریڈ آف 2 ایئرز اور از سفرنگ فرام لیپروسی اور وائرل اینڈ وینرل ڈیزیز، اگر کوئی شوہر جو ہے وہ کسی ایسی بیماری کے اندر مبتلا ہو گیا جو کہ ایسی کوئی جس سے وائرل ڈیزیز ہے کہ کسی شوہر کے اندر ہے اور وہ اس کو عورت کو لگنے کا خطرہ ہے، تو تب بھی ناظرین جو ہے وہ اس سے ڈیزولوشن آف میرج لے سکتی ہے، اور اس کے لیے 2 سال اگر کوئی بندہ انسین پاگل ہو گیا ہے ایسی صورتحال میں بھی وہ کر سکتی ہے۔ نیکسٹ گراؤنڈ یہ ہے کہ دیٹ شی having been given in a marriage by her father or other guardian before she attained the age of 16 years repudiated the marriage before attaining the age of، اگر کوئی لڑکی اس کی شادی 16 سال کی عمر میں ان کی شادی ہو جاتی ہے اور وہ 18 سال سے پہلے جو ہے وہ ناظرین اس کو ختم کرنا چاہ رہی ہے تو وہ ختم کر سکتی ہے، provided that the marriage has not been consummated۔ اس میں ایک چیز مائنڈ میں رکھنی ہے کہ رخصتی نہ ہوئی ہو۔ اچھا، اس کے بعد ناظرین جو نیکسٹ گراؤنڈ ہے وہ یہ ہے کہ دیٹ دا ہسبینڈ ٹریٹس ہر ود کروئلٹی، دیٹ از ٹو سے، اب کروئلٹی کی جو ڈیفینیشن ہے اس کے اندر بڑی ڈیٹیل کے ساتھ یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ مینشن کی گئی ہیں۔ کروئلٹی کا مطلب ضروری نہیں ہوتا کہ مار پیٹ ہو، اس کے لیے اگر کوئی شوہر کسی بیوی کو مینٹلی ٹارچر کرتا ہے تو ایسی صورتحال میں بھی جو ہے عورت جو ہے وہ ڈیزولوشن آف میرج کا کیس فائل کر سکتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ناظرین ساری گراؤنڈ جو لکھی ہوئی ہیں وہ بھی آپ اس کو اسکرین کے اوپر پڑھ سکتے ہیں، اور اس کے بعد جو 9ویں گراؤنڈ ہے وہ یہ ہے on any other ground which is recognized as valid for the dissolution of marriage under Muslim law۔ تو اس کے ساتھ ساتھ اور کوئی بھی ایسی گراؤنڈ جو کہ ہمارا قانون اجازت دیتا ہو تو ایسی صورتحال میں بھی آپ ڈیزولوشن آف میرج جو ہے وہ کر سکتے ہیں۔ تو اب ناظرین آپ لوگوں کے پاس یہ 2 آپشن ہیں، اکثر آپ لوگوں کو یہ چیزیں فیس کرنے کو ملتی ہیں جو اسپیشلی ہمارے ینگ لوئرز ہیں ان کو بھی، اور اس کے ساتھ ساتھ جو لوگ اس فیلڈ کے ساتھ اٹیچ ہیں۔ تو یہ ایک انفارمیٹیو ویڈیو ہے، آپ کوشش کریں کہ جہاں پہ حق مہر کا ایشو آ جائے، بہت سارے لوگوں کو ہم نے دیکھا ہے کہ حق مہر کے اندر پلاٹس اور اس طرح کی بہت ساری چیزیں لکھی ہوتی ہیں، تو یہاں پہ عورت اس وجہ سے نہیں پھر کھلا لیتی کہ اس کو وہ ساری چیزیں معاف کرنا پڑ جائیں گی۔
اس کو وہ ساری چیزیں واپس کرنا پڑ جائیں گی، تو بجائے خلا فائل کرنے کے تو آپ ڈیزولوشن آف میرج میں آئیں، تو اس کے تھرو جو ہے وہ آپ کا کیس جو ہے وہ ڈیسائیڈ ہوگا۔ آپ اگر ان گراؤنڈز 9 گراؤنڈ میں سے کوئی ایک گراؤنڈ بھی پروو کر دیں تو ناظرین آپ کو ڈگری مل جائے گی ڈیزولوشن آف میرج کی۔ تو ناظرین یہ ایک کیس تھا آنریبل سپریم کورٹ کا۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ لوگوں کے لیے انفارمیٹیو ویڈیو ہوگی۔ اسی طرح کے ویڈیوز دیکھنے کے لیے آپ ہمارے ساتھ جڑے رہیں، ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کا بٹن پریس کریں تاکہ لیگل انفارمیشن جو ہے وہ آپ لوگوں تک پہنچ سکے۔ آج کے لیے اتنی کافی ہے، ملیں گے آپ سے ایک نئی انفارمیشن نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔